السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام. آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. آج کی سب سے اہم بڑی خبر جو اخبارات میں موجود وہ موبائل فون کارڈز پر سپریم کورٹ نے جناب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو ٹیکس میں کمی کی تھی اس کے حوالے سے ہے. وہ سپریم کورٹ کے جو حتمی فیصلہ ہے اس کے مطابق اب آپ کو 100 روپے پہ 76 روپے ملیں گے. ٹیکسز جو پہلے ختم کیے گئے تھے وہ بحال کر دیے گئے ہیں. سو موٹو ایکشن جو لیا گیا تھا وہ اب نمٹا دیا گیا مقدمہ. تو خبریں دیکھ لیتے ہیں. روزنامہ جنگ: موبائل فون استعمال پر ٹیکس بحال، 100 روپے کے کارڈ پر 75 روپے بیلنس ملے گا. ٹیکسوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے، حکم امتناع ختم. سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا. عبوری فیصلہ برقرار رہا تو ٹیکس قیمت میں حکومتی آمدن 40% کم ہو جائے گی. اٹارنی جنرل: مقدمہ لاکھوں لوگوں سے لی گئی بڑی رقم کا ہے. ٹی وی پانی پر تو ٹیکس لگ چکا، اب ہوا پر لگنا باقی ہے. چیف جسٹس: کسی متاثرہ شہری نے رجوع نہیں کیا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ: ہم ریکوری کس سے کریں گے. وکیل: پی ٹی سی ایل فون کمپنی اور صارفین سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن: جب تک زندہ ہوں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. جنرل جیلانی نے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا. فضل الرحمان کی قیمت ڈیزل پرمٹ ہے. وزیر اعظم: عوام صبر کریں. بلاول صاحبہ کی طرح پرچی پر لیڈر نہیں بنا عمران خان. پرائم منسٹر سلیکٹ: بڑے عہدے پر چھوٹا آدمی بلاول بھٹو. کیا اعلیٰ معیار ہے ہمارے لیڈران کا. واہ، دل خوش کر دیا ان لوگوں نے. یعنی 7ویں 8ویں جماعت کے بچے جس طرح ایک دوسرے پہ جملے بازی کرتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کی تضحیک کرتے ہیں، گلی محلوں میں کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، یہ وہی حالت ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو آپ امپورٹ کرتے ہیں. یعنی آپ دوسرے ممالک میں یہ جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے پر پھر واپس آ کے اس ملک میں کیچڑ اچھالتے ہیں اور میری اور آپ کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے اس وقت. تو میں کیا تبصرہ کروں ان خبروں پہ جناب، مجھے کچھ نہیں کہنا. قبائلی علاقوں میں انتشار نہیں آنا چاہیے. جب تک زندہ ہوں لٹیروں کو معاف نہیں کروں گا. سیاست کا مقصد انہیں شکست دینا ہے. وزیر اعظم صاحب بہت ہو چکی ہے. یہ آپ کا ڈریسنگ روم نہیں ہے جہاں پر آپ اپنے 11-12 کھلاڑیوں پہ خوب گرجیں برسیں، ان کو لان تان کریں اور ان سے کہیں کہ وہ پرفارم کریں. ایسے نہیں چلتا. آپ خود وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں بھی، یعنی پوری پارلیمنٹ میں آیا کریں گے ہر مہینے کم از کم ایک دفعہ. ابھی تک تو آپ کی شکل نظر نہیں آئی. ایک آدھ مرتبہ کے علاوہ آپ ابھی تک پارلیمنٹ آئی نہیں ہے. آپ کے دور حکومت میں یہ نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے یا پارلیمانی نظام کوئی بہتر طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ لا یعنی قسم کی بحثیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے پہ جملے بازی، جگت بازی، فقرے کسنا، یہ کون سا سیولائز طریقہ ہے. سندھ اسمبلی ہے تو اس کا یہی حال ہے. یعنی کوئی کام ہو ہی نہیں رہا، قانون سازی ہو ہی نہیں رہی. کتنے سارے قوانین ایسے ہیں جن میں بہتری لانی ہے، کتنی ساری رکاوٹیں ہیں جنہیں آپ سب کو دور کرنا ہے، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے جناب ناظرین، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. ہمیں یہ فضول قسم کی باتیں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. میں تو I don't know. I don't know. سپریم کورٹ نے موبائل کارڈ پر ٹیکس بحال کر دیے. روزنامہ ایکسپریس: دارالصحت اسپتال کی او پی ڈی بند کرا دی گئی. جو بچی وہاں زیر علاج تھی نشوہ، اور جس طرح سے وہاں پر اس کا علاج غلط طریقے سے کیا گیا، پھر اس کو اپنی جان سے بازی ہار دینی پڑی، اس اسپتال کی بات ہو رہی ہے. لیکن کتنے دن تک بند رہے گا یہ میں اور آپ بھی خود اچھی طرح جانتے ہیں. میں معروف بینکار یونس حبیب 76 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. اصغر خان کیس اور مہران بینک سکینڈل کے مرکزی کردار سمجھے جاتے تھے. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو صاحبہ کہہ دیا. اپوزیشن کا شدید رد عمل. بس بھائی یہ بچپنا چلتا رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی، میں جو ابھی آپ نے خبر سنائی نا بری جی غریبوں کے لیے، ہاں وہ ٹیکس والی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدالتیں
غریبوں کے فیصلے بہت جلدی کر دیں گے، ہاں ان کو جیل بھی بھیج دیں گے، ان کو پھانسی کی سزا بھی دے دیں گے، قید کی سزا بھی دے دیں گے. صحیح ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے چور ہیں نا، ہاں جن کے اوپر ابھی روزانہ خبریں آ رہی ہیں، ہاں آ رہی ہے اتنے اربوں روپے بہت افسوس ہوا یہ جو کل فیصلہ ہے نا یہ. آپ کے علاوہ سب کو افسوس ہوا جناب. اب ان کی جو مقدمے میں کیا تفصیلات تھیں، کیا جزیات تھیں، ہم اس پر نہیں جاتے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہے اور عدالت کا فیصلہ ماننا آپ پر اور مجھ پر سب پر لازم ہے. آپ کی بات کہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو میں پھر اس پہ بھی کیا بات کروں. ظاہر ہے کہ قوانین جس طرح کے ہیں ہمارے، اور ان کو جس طرح بہتر ہو جانا چاہیے تھا پارلیمان کی لیول میں، کیونکہ یہ قانون سازی کا کام عدالتوں کا نہیں ہوا کرتا. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. یہ کام پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے، صوبائی اسمبلیوں میں کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں پر یہ تماشا چلے گا جس کی ابھی میں آپ کے سامنے تفصیلات شیئر کر رہی تھی، تو پھر یہی ہوگا. مجھے اور آپ کو کیا ریلیف ملے گا، مجھے اور آپ کو کیا بہتری کی امید نظر آئے گی، پتہ نہیں. السلام علیکم. السلام میم، خیریت سے؟ جی جی میم ایک تو جو تھوڑا سا آج کل ایک ایشو چل رہا ہے نا جی جی کہ کیا نام ہے نشوار بچی کا، جی جی بہت دکھ افسوس ہے. دیکھیے ہمیں بہت ایک یہ نہیں کہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے اس بچی کے ساتھ جو بھی ہو. مگر دیکھیے اگر سوشل میڈیا کا اس طرح غلط استعمال ہوتا ہے نا تو کراچی کے تقریباً ہاسپٹل بند ہو جائیں گے. پھر یہ میں مطلب پورا جو گلستان جوہر ہے نا میڈم، میں بول رہا ہوں سیل ہو جائے ایک مطلب راؤل سیٹ پہ. یہاں کے لوگوں کو پتا چلے علاج کہاں کرانے جائیں. پھر وہ لیاقت آغا خان جب بھاگیں گے نا ان کو احساس ہو. مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن اب مثال کے طور پہ پولیس والے نے بھی کتنے بچے عمل ماری وہ ماری، تو اس کا مطلب پولیس والا محکمہ ہی بند کر دو. پھر اس کو بھی سیل کرو نا، اس سے تو لوگ اس سے بھی مر رہے ہیں کہ آئے دن بچے، اس سے بھی تو اس کے لیے کوئی نہیں بول رہا. تو میرا کہنا ہے دیکھیں جو سزا ہے نا وہ ملنی چاہیے، مگر یہ ایک ناحق جو اتنے لوگ امپلائی ہیں بیچارے وہ کہاں جائیں گے. لیکن سب تو کہہ رہے سیل کر دو. میں بولتا یقین کریں سیل کر دیں، اس پورے علاقے کو پتا چلے گا. اس لیے دیکھیں سوشل میڈیا لوگوں نے آج کل بہت غلط استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اشرف صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بھی کہ سوشل میڈیا کا بھی جو بڑھتا ہوا استعمال ہے وہ بھی ایک حد تک ہی ہونا چاہیے. اور آپ کے اس نقطے میں وزن ہے، جان ہے کہ اگر اتنا بڑا اگر ہسپتال ہے تو اس کو بہتر کیوں نہیں بنایا جا سکتا. کیا صرف اس کو بند کر دینا ہی علاج ہوگا؟ اس لیے کہ وہاں پر واقعی جس طرح فرما رہے ہیں کہ علاقہ مکین بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر وہاں پہ ملازمت کرنے والے لوگ بھی ہیں. یہ پوائنٹ آف ویو بھی اپنی جگہ پر ہے اور ٹھیک ہے. یہ بات سامنے آئے کہ کیا کچھ بہتری کے لیے کیا جا سکتا ہے تو اس پر بالکل سوچنا چاہیے. سوشل میڈیا بلیک ہول، اس پر جعلی خبریں روکنا بڑا چیلنج. فواد چودھری کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جس طرح بھی ہمارے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ بہت سی دفعہ اچھی چیزیں تو خیر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ بات نہیں ہے کہ صرف منفی کام ہو رہا ہے. لیکن بسا اوقات اگر خبر جھوٹی ہے یا جھوٹی نہیں بھی ہے تو ادھوری خبر، یعنی جھوٹی خبر تو جتنی خطرناک ہے وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ادھوری بات کو بھی اگر ہم مشتہر کر دیں، اس کی تشہیر کر دیں، اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی مسائل بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، فرمائیے. نذیر بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے. جی فرمائیے. جی 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 آپ پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. جی بات کیجئے. جی میری بات یہ ہے جی کہ یہ جو ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، یہ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ کیچڑ ڈالنے کے لیے دیے ہیں کہ لوگوں نے یہ صحیح ووٹ دیا ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے دیے. یہ اپنے اوقات کیوں شو کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے کام کرے جس کے لیے لوگوں نے عوام نے ان کو بھیجا ہے. صحیح بات ہے، یہی بات ہم کر رہے ہیں. یہ اس طریقے سے کرنے سے ان کی عزت بڑھتی تو نہیں ہے، اس طریقے سے تو ان کو اور نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب. ہم بھی یہی بات کریں کہ یہ تمام سیاسی لوگ جو اس وقت ایوانوں میں موجود ہیں، یہ اگر بہتر معیار سیٹ نہیں کریں گے، بہتر بات نہیں کریں گے، تو جو لوگ ان کے پیچھے ووٹرز کی صورت میں موجود ہیں، اول تو وہ بد دل ہوں گے. دوسری بات کہ وہ تمام طاقتیں، وہ تمام قوتیں، وہ تمام لوگ جو
اس نظام کی ناکامی سے جن کو فائدہ ہوتا ہے انہیں مزید اپنا کھیل مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے, انہیں یہاں پہ مزید سپیس ملتی ہے اس بات کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیے پاکستان کے عوام تو بالکل ہی نابلد ہیں, ان کے نمائندے ان کا معیار دیکھیے کہ وہ بھی بالکل غیر معیاری ہے, تو کیوں نہ ہم کچھ سلیکٹڈ لوگ, جو سلیکٹڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یا ٹیکنوکریٹس یعنی جو ماہرین ہوں, ان الیکٹڈ سیٹ اپ ہو, پھر یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور کس حد تک ہمارے یہ تمام سیاستدان ان تمام باتوں کو ہوا دینے کا حصہ ہیں یا ذمہ دار ہیں, یہ میرے اور آپ کے سامنے اب روزانہ کی بنیادوں پر باتیں آتی چلی جا رہی ہیں. تو قصوروار ہیں جناب یہ, انہیں چاہیے کہ اپنے لب و لہجے میں شائستگی لے کر آئیں, اپنا معیار جو گفتگو کا معیار ہے اسے بہتر سے بہتر بنائیں, اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کرنا ہے وہ ہے قانون سازی, یہ اس پر توجہ دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم ایک تو آپ کا پروگرام جو ہے نا بہت دنوں بعد میں دیکھ رہا ہوں بیچ میں سے. جی شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو پارلیمنٹ میں جو ہمارے پارلیمنٹیرین ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کے خلاف جو ہے نا باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے. وہ چیزیں دوبارہ شروع ہو رہی ہے, تو یہ تو جنریشن اس میں گزر گئی. ملک کے حالات, مطلب ہمارے لیڈر ہمیں کیا سبق دینا چاہتے. دوسری بات ہے میں خود پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں, کم از کم میں اپنے لیڈر سے یہ توقع نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. تیسری جو اہم بات ہے جو نا لا اینڈ آرڈر کی, اور یہ عمران خان صاحب کو ضد نہیں کرنا چاہیے. یہ جو سی این کے پی اور پنجاب جو ہے نا اس طرح کے جو لیڈر ہیں وہ نہیں ڈیلیور کر سکتے, اس کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. پی ٹی آئی کے آپ ووٹر ہیں, لیکن دیکھیے بات وہ یہ کہ پورا پاکستان چاہے جس کو بھی ووٹ دیتا ہو وہ توقع کرتا ہے, امید کرتا ہے, اور اس کا حق ہے یہ کرنا کہ جتنے ان کے سیاسی لیڈرز ہیں وہ ایک اعلیٰ ترین معیار پر فائز نظر آئے انہیں, تاکہ وہ فخر سے یہ بات کر سکیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ ہے ہمارا لیڈر. ایسا ہو نہیں رہا, افسوس کی بات. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب ہوں یا محمود صاحب ہوں, ان کی کارکردگی اگر بہتر نہیں ہے تو خان صاحب کو انہیں بھی تبدیل کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ بالکل ایسا آپ سمجھتے ہونا چاہیے تو پھر ضرور ہونا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے خیال میں تو جی ان سب کو تبدیل کر دینا چاہیے. ایک پوجا پاٹ پارٹی ہے, وہ سانپ پیدا ہوتا ہے اس کی بھی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مال لوٹو پارٹی ہے, قوم کا مذاق بنایا ہوا ہے, اور جیسے ریٹنگ کے لیے یہ اب آپ کے شام کے جو اینکرز ہیں وہ فساد برپا کرواتے ہیں, یہی وہ جو ماحول ہے وہ پارلیمنٹ میں آ گئے, کیونکہ لائیو کوریج ہونے لگی ہے. اور جتنا گلا پھاڑو, جتنی وہاں پر جو بھی فضول باتیں کرو, یہ ماحول بن گیا. آپ مجھے بتائیے اس قوم کیا کیا قصور ہے. اس دن جمیل صاحب آپ کے آئے ہوئے تھے, بڑے اچھے جو اینالسٹ ہیں. اس دن بزدار صاحب کی باتیں سارے پاکستان میں تھی, اور یوں لگ رہا تھا کہ بزدار صاحب سے پاکستان میں کوئی قابل آدمی نہیں ہے. اگر مجھے کال مل جاتی تو میں آپ سے کہتا ہے بزدار صاحب کو بلائیے, یہ تاکہ جمیل صاحب کی باتوں کا اس جواب دیں. بات یہ ہے یہاں تو کوئی نالائق ترین لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور سوائے اس کے کہ وہ الزام تراشی ہیں. اب کئی دفعہ, ہزاروں دفعہ آپ کے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں کہ عمران صاحب کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل سر, بالکل سر, یہ بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ اگر گھر کا سربراہ ہی اپنے الفاظ کا صحیح چناؤ نہیں کر پائے گا تو اس کی اولاد تو پھر جیسے ہوتا ہے عام طور پہ دیکھا ہے ہم نے گھروں میں, وہی حال ہو جائے گا. خیر, بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ایک خبر جو ڈان میں چھپی ہوئی ہے اس پر بات کرنا چاہیں گے. مور دین 80,000 پاکستانیز ڈپورٹڈ لاسٹ ایئر. NCHR report with just 4,500 employees. FIA cannot curb human trafficking and smuggling, researcher says. اس خبر کے مطابق کہا جا رہا ہے 80,000 سے زیادہ پاکستانی جو تھے وہ گزشتہ سال ڈپورٹ کیے گئے, ان کو یعنی بے دخل کیا گیا ان ممالک سے جہاں وہ غیر قانونی طور پر مقیم تھے. سب سے بڑا نمبر سامنے آیا سعودی عربیہ کا, اور یہ جو رپورٹ ہے
نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے یہ رپورٹ تیار کروائی ہے. ابھی آفیشلی ریلیز نہیں کی گئی, اگلے مہینے ریلیز ہوگی, لیکن اس کے کچھ مندرجات جو ہیں وہ سامنے آئے, اور ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جو انسانی اسمگلنگ کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کر پائیں. زیادہ تر اسلامی ممالک میں دیکھا گیا کہ جو خواتین اور بچے ہیں ان کو اسمگل کیا جاتا ہے, خاص طور پہ گلف کنٹریز میں, اور پھر بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ یورپی ممالک بھی جانا چاہتے ہیں, اور جو بہترین راستہ ان کے سامنے ہوتا ہے وہ بلوچستان کے ذریعے ایران, اور ایران سے ٹرکی ہوتے ہوئے اور ٹرکی سے آگے وہ یورپ پہنچتے ہیں. لیکن یہ کہا گیا کہ بہت ہی بڑا ایک مسئلہ سامنے ہے جس میں ظاہر پاکستان کی بدنامی بھی ہے, اور نہ صرف بدنامی ہے بلکہ بہت دفعہ پر ایسا بھی ہوا ہے کہ پاکستانیوں کو اپنی جانوں سے بھی جانا پڑا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. فضا, ابھی آپ وقفے سے پہلے اسمبلی کے اراکین سے متعلق بات کر رہی تھیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ پرسوں میں سندھ اسمبلی کے سیشن میں گیلری میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا. آپ یقین کیجئے کہ مجھے اتنا افسوس ہوا, اور یہ ریکارڈ بھی آن بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے اراکین اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کسی کی حد نہیں. یہ ابھی خاتون نے مائک اپنا جو ہے نا ہینڈ فون کھینچ کے اسمبلی میں دوسرے ارکان کے منہ پہ مارا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے مطافی صاحب نے نصرت سحر عباسی کے ساتھ بدتمیزی کی. یہ آن ریکارڈ کی بات ہے. سب سے زیادہ بدتمیزی کا شکار پیپلز پارٹی نے اس اسمبلیوں کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں بھیجا جاتا ہے تو اگر آپ دوسرے کو کسی کو کہتے ہیں تو دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ بھی رکھیں. ہمارے یہاں اصل میں اس بات کا فقدان ہے کہ ہم خود تو جو دل چاہے کہہ دیں, مگر خود کسی کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہمارے اندر. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا ہم سے, اور بالکل ہم آپ کی بات پہ 100% یقین کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم جو اخبارات میں اور ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی سب کچھ سامنے آ رہا ہے. ایک اور خبر ہے جی, یہ تو ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے. دوسری خبر جو پولیو مہم پورے پاکستان میں چل رہی ہے اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ پولیو کو جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ پشاور میں ایک پورا ڈرامہ رچایا گیا, تو اس کا اب تھوڑا سا نقصان پنجاب کی لیول پہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ افواہوں کے زیر اثر پنجاب میں بھی پولیو ویکسین سے انکار. بونیر میں اہلکار شہید, 13,000 والدین کا انکار, 5,000 کو ٹیموں نے قائل کیا. تو یہ بہت مشکل مہم ہوا کرتی ہے, اور اس میں عوام کی جانب سے اگر ریزسٹنس ہوگی تو کام آگے کیسے بڑھے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضا کیا حال چال ہے؟ میں مسز اعجاز بول رہی ہوں. اللہ کا شکر مسز اعجاز. مجھے یہ کہنا تھا کہ چلے موجودہ جو حالات ہیں ان کو کور کیا جائے, اچھے طریقے سے ان پہ قابو پایا جائے, لیکن فیوچر کی بھی سوچیں. جو چالیں بیس سے چل رہی ہیں, ایک تو پس منظر رکھیں ماضی کا ٹوٹلی, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی, آپ کو مجھ سے زیادہ ہی پتہ ہوگا, زائنر یہودی تاجر جو ہے نا, زائنسٹ جن کو کہتے ہیں یہودی تاجر, وہ ساری اکنامکس پہ چھائے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور ان کا چھانا ہوگا, کیونکہ پہلے مسلمان پھر عیسائی, اب یہودیوں کا ایک دور آنا ہے, دجال کا فتنہ آنا ہے نا. تھوڑا سا تو فیوچر کے بارے میں علم حاصل کریں. ہمارے علماء جو ہیں جنرل علماء ہیں, کچھ ایسے علماء جو واقعی تصویر میں نہیں آتے, نہ آتے ہیں, لیکن وہ بہترین علماء ہیں. وہ دوسرے علماء کے ذریعے یہ قرآنی تعلیمات اور حدیث کا نالج جو مستقبل کے بارے میں ہے قیامت تک وہ دیں لوگوں کو. نمبر 2, زائنس سے بچیں, جو کہ مسلمان حکومتوں خاص طور پہ پاکستان اور ایران کو ختم کرنے میں جتے ہوئے ہیں, اور ان کے تمام جو کرندے ہیں وہ پس منظر میں سازشوں میں مصروف ہیں. جنہوں نے لوگ خریدے ہیں وہ سامنے نہیں آتے, وہ حکومتوں میں اور مسلمانوں کے لوگ خریدتے ہیں. ہر بندوق والے بھی کے بھی میڈیا میں بھی ہر جگہ خریدے ہوئے لوگ جو ہیں وہ انتہا. اس وقت ملکی حالات دیکھیں اوورآل, اوپر سے لے کے نیچے تک انتشار ہے, فساد ہے, بے چینی ہے, فرسٹریشن ہے. اچھا, ایک تو وہ کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ وقت آنا ہے, دجال کا فتنہ علامتی طور پہ شروع ہو چکا ہے. نمبر 2, یہ جو بچوں اور عورتوں کی اموات ہیں وہ کسی بھی ذریعے سے ہوں, یہ اللہ کی طرف سے عذاب الہی ہوتا ہے. آپ کی آنے والی نسل کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے, آپ کی عورتوں جنہوں نے نسل پیدا کرنی ہے ان کو اٹھا لیتا ہے, اور مردوں کو مختلف عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ کے واسطے ایجوکیشن اور خاص طور پہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کیجیے. اللہ ہم پہ رحم کرے, آنے والے وقت میں ایسا ہوگا.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مسز اعجاز، آپ نے تمام صورتحال کا ایک اور زاویہ پیش کیا. یقیناً یہ سب کچھ بھی ہے اور اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے لیکن وہ در پردہ چل رہے ہیں. وہ عوامل بھی، ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے، ان کے بارے میں ہمارا علم ہونا چاہیے اور اس علم کی روشنی میں کوئی بہتر راہ عمل اختیار کرنے کا حوصلہ اور جذبہ بھی ہونا چاہیے. عمران کے دعووں کے برعکس تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو 60 کروڑ کے فنڈز جاری. کے پی کے حکومت نے اپنے ایم پی ایس کو 60 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں اور اپوزیشن کے 9 اراکین اور 2 آزاد امیدواروں کو یہ فنڈز نہیں دیے گئے. صرف اکرم درانی کو فنڈ جاری کیا گیا لیکن انہوں نے یہ فنڈ واپس کر دیا. یہ خبر آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت اچھا کام ہے، ترقیاتی کام ہونے چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جو ایم پی ایس کو یا ایم این اوز کو فنڈ دیے جاتے ہیں وہ دراصل سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کام کو، اور ان فنڈز کے نتیجے میں کام کچھ نہیں ہوتا. تو ہم عمران خان صاحب اور کے پی حکومت سے بالکل گزارش کریں گے کہ یہ جو فنڈز جاری ہوئے ہیں اس پر خاص نظر رکھی جائے کہ کون سے منصوبوں میں یہ استعمال ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں. عوامی نوعیت کے منصوبے ہونے چاہیے، ذاتی نوعیت کا اس میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب علی، آپ ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کر لیجئے تو ہم آپ کی بات سن پائیں گے. ہیلو، اچھا جی، لائن ہی ڈراپ ہو گئی. چلیں، تو یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. 9 ماہ میں بجٹ خسارہ 1.6 ٹریلین پر پہنچ گیا. تحریک انصاف کی حکومت قرضوں کی ادائیگی اور دفاعی اخراجات کے لیے ریونیو بڑھانے میں ناکام ہو گئی. ابھی بظاہر تو یہی حالات ہیں واقعی کہ اگر اکنامک فرنٹ پہ دیکھیں تو ہمیں حکومت ذرا ناکام سی نظر آتی ہے. اگر ہم گورننس کے مسائل دیکھیں، انتشار کی کیفیت دیکھیں تو اس فرنٹ پہ بھی پرفارمنس ویک نظر آتی ہے. تو جناب عالی، تمام سیاسی قوتیں جو پاکستان میں اس وقت حکمران ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے پر فوکس واپس لے آئیں. آپس میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے، بات برائے بات کرنے سے، بحث برائے بحث کرنے سے حالات اور معاملات بہتر نہیں ہوں گے. انہی گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.